أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسی ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، لیکن ہم سب یہاں گلے کی خرابی کے ساتھ سر فہرست ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چند دنوں کے بعد جب بارش ہوگی تو ہم لوگ آرام سے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، آئیے دیکھیں پچھلی آیات میں کیا پڑھا۔ پچھلی آیات میں غزوہ تبوک سے واپسی پر منافقین نے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے نام بتا دیے۔ اس کے علاوہ ایک منافق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے مالدار ہو گیا، لیکن زکوٰۃ ادا نہ کر کے وہ گناہگار ہوا اور نفاق میں ہی مر گیا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 77 پڑھیں گے۔ فَعَاقَبَہُم، تو اس نے سزا دی انہیں، نفاق ڈال کر، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ، اس دن تک جس دن وہ ملیں گے اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے، بیما، اس وجہ سے جو اخلف اللہ، انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ کی، ما وعدوہ، اس میں جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس سے، ابھی ماں کانو یکذبون، اور اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ آیت نمبر 78 بھی ہے ساتھ۔ علم یعلمون، کیا انہیں معلوم نہیں ہوا، ان اللہ یعلم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے بے شک، سرہم، ان کے راز، ونجواہم، اور ان کی سرگوشی جو کہ وہ آپس میں کان جوڑ کے کرتے ہیں، وان اللہ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ، علام الغیوب، خوب علم رکھنے والا ہے غیب کی باتوں کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافقوں کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے احکامات کے خلاف مسلسل خلاف ورزی کرتے جائیں اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے جائیں تو ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے نفاق کی جڑ دلوں میں قائم ہو جاتی ہے، تو اب وہ موت تک نکلنے والی نہیں، اور یہی سنت اللہ ہے، یعنی شروع سے آخر تک یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار تھا اور یہی قیامت تک رہے گا کہ جب کوئی شخص اچھی یا بری خصلت خود اپنی مرضی سے اختیار کر لیتا ہے تو بار بار گناہ کرنے سے، بار بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنے سے وہ دائمی برائی بن جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس وعدہ خلافی اور جھوٹ کے سبب ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا جو قیامت تک ان کے دلوں میں قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ ہوا کیسے ہی وعدے کریں، باتیں بنائیں یا مجبور ہو کر مال پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو خوب جانتے ہیں، اور اپنے ہیلوں سے، یعنی کہ ہیلوں بہانوں سے، ہم مشربوں کے ساتھ، یعنی کہ جن کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر جو مشورے چھپ کر کرتے ہیں یا اعلانیہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوری طرح آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ گھبرا کر زکوٰۃ دینا اور کس دل سے تھا اور کس نیت سے تھا، صاف ہے۔ سردار کا زکوٰۃ لے کر بے دلی سے جانا، کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے ہوں گے؟ یوں کچھ بھی کر لیں، خالق سے ہم لوگ کہاں چھپ سکتے ہیں۔ آیت نمبر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 79 پڑھتے ہیں۔ الذین، جو لوگ، یلمزون، تان کرتے ہیں یعنی طنز کرتے ہیں، المطوعین، خوش دلی سے خیرات کرنے والوں پر، من المومنین، ایمان والوں میں سے، فی صدقات، ان کے صدقات میں، والذین، اور ان لوگوں پر، لا یجدون، جو نہیں پاتے، الا جہدہم، سوائے اپنی محنت مزدوری کے، فیسخرون منہم، پس وہ مذاق کرتے ہیں ان سے، سخر اللہ منہم، تو مذاق کیا ہے اللہ نے ان سے، استغفر اللہ، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ہم نے منافقین کے بارے میں
کیا کچھ نہیں دیکھا، کیا کچھ نہیں سنا، ہر بات، ہر رویہ، ہر طرز سلوک، ہر طرح کی باتیں ہم نے دیکھی۔ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ منافقوں کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کس حد تک جانتے ہیں؟ کیا منافق کو پہچان سکتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی ہر خصلت کو کھول کر یوں بیان کیا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد منافق کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں ظاہر ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صدقہ و خیرات دینے والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مال عنایت کیا تھا۔ انہوں نے 4000 دینار یا درہم حاصل کر دیے۔ عاصم بن ندی نے 100 وسق کھجوریں جن کی قیمت 4000 درہم تھی پیش کی۔ منافقین کہنے لگے کہ ان دونوں صحابہ کی طرف دیکھو ذرا کہ نام و نمود کے لیے زیادہ دے رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک غریب صحابی ابو عقیل جہاب جو محنت و مشقت سے سارے دن میں جو مزدوری کی تھی، ایک سا تمر صدقہ کیا تو منافقین مذاق اڑانے لگے۔ جیسے یہاں ہمارے یہاں غریب کوئی اس طرح کرے نا تو یہاں بھی مذاق ہی اڑایا جاتا ہے کہ یہ خواہ مخواہ زور آوری سے لہو لگا کر شہیدوں میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ دیکھیں کس قدر بڑی بات ہے، بھلا اس کی ایک کھجور کی کیا حیثیت ہے۔ ان کے نزدیک قرض تھوڑا دینے والا اور بہت خرچ کرنے والا کوئی بھی ان کی زبان سے بچتا نہیں تھا۔ خود ان کو اللہ تعالیٰ نے دینے کی توفیق نہ دی تھی تو دوسروں کو دینا بھی ان کو قبول نہ تھا۔ کسی پر طنز کرتے اور کسی پر ٹھٹھا کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان سے ٹھٹھا کیا، یعنی ان کے طعن و تمسخر کا بدلہ دیا۔ بظاہر تو وہ چند روز کے لیے مسخرہ پن کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیے گئے ہیں نا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اندر ہی اندر سکھ کی جڑیں جو ہیں کٹتی چلی جا رہی ہیں اور ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔ اب غور کرنے کی دیکھیں بات یہ ہے کہ آج بھی غریب لوگوں کا تمسخر کسی بھی ایونٹ کے طور پر کے موقع پر کسی بھی طرح اڑایا جاتا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 80 پڑھتے ہیں، استغفر لہم، بخشش مانگے ان کے لیے، او لا تستغفر لہم، یا نہ بخشش مانگے ان کے لیے، برابر ہے۔ ان تستغفر لہم، اگر آپ بخشش مانگے ان کے لیے، 70 مرتبہ بھی، فلن یغفر اللہ لہم، تو ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ ان کو، کن کو؟ منافقین کو۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک انہوں نے کفروا باللہ، انکار کیا اللہ کا، اور رسول ہی، اور اس کے رسول کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں فرماتا نافرمان لوگوں کو۔ بہت ڈر والی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ منافقین کے حق میں کتنے ہی مرتبہ استغفار کیجئے، بالکل بے فائدہ اور بیکار ہے۔ آپ یاد کریں، آپ غور کریں کہ استغفار فرمانا اللہ تعالیٰ کا کس کے لیے؟ منافقوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی مرتبہ آپ استغفار کر لیں ان کے لیے قبولیت نہیں ہوگی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ مدینہ میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا اور آپ نے قمیص مبارک کفن میں دے دی اور اب مبارک اور لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، نماز جنازہ پڑھی اور مغفرت کے لیے دعا کی۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں آڑے آتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ، یہی تو وہ حبیث ہے جس نے فلاں وقت ایسی نالائق حرکت کی تھی، ہمیشہ کفر و نفاق کا علم بردار رہا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں فرمایا ہے کہ آپ 70 مرتبہ بھی مغفرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں مغفرت قبول نہیں کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو جواب دیا کہ مجھے استغفار سے منع کیا گیا ہے، بلکہ آزاد رکھا گیا ہے کہ میں استغفار کروں یا نہ کروں، یہ اللہ تعالیٰ کا فعل کہ اسے قبول کرے یا نہ کرے۔
اب ہو سکتا ہے کہ میرا استغفار ان لوگوں کے لیے قبول نہ ہو لیکن دوسروں کے لیے قبول ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 70 مرتبہ سے زائد استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو سکتی تو میں ضرور استغفار کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اعتراض کرنا صرف اس وجہ سے تھا کہ ان کی نظر صرف اس بات پر تھی کہ اس نے ساری عمر اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردستی منافقوں کو یا کسی کو بھی زبردستی ہدایت نہیں دیتے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کے ذریعے منافقین کا جنازہ پڑھنے یا ان کے کفن دفن وغیرہ میں حصہ لینے پر ممانعت کر دی، کیونکہ اس طرز عمل سے منافقین کی ہمت افزائی اور مومنین کی دل شکستگی کا احتمال تھا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھی۔ آپ کو میری آواز کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ بلینک کو فل کرنا پڑے، لیکن 3-4 دن پچھلے جو میں نے اسی وجہ سے آڈیو نہیں بنائی تھی کہ اب میری آواز بند تھی، اب لیکن تھوڑا سا فرق پڑا ہے۔ کوشش کر رہی ہوں کہ کسی طرح یہ رواسط ہو جائے، تو انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتی ہوں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، بات رہیے، اللہ کی امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک